السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ وقالا اور کہا، لاہم ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق بعثا مقرر کیا، لاکم تمہارے لیے طلوط علیہ السلام کو مالکن بادشاہ۔ یعنی اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی شمویل سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں وہ دشمنوں سے لڑے، تو اس آیت میں اسی بات کا بیان ہے کہ جب ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طلوط علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا ہے، قالو تو کہا انہوں نے، انا کیسے یکون ہو سکتی ہے، لاہو اس کے لیے الملک بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملکی بادشاہی کا، منہ اس سے، ولم یوتا اور نہیں وہ دیا گیا، ساعتن وسعت، من المالی مال کی۔ کالا تو کہا نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ کیا اس کو، بسطتاً طاقت میں، فی العلم علم کی، والجسمی اور جسم کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یوتی دیتے ہیں، ملکہ اپنی بادشاہی، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ یعنی طلوط علیہ السلام جو تھے اس نسل سے نہیں تھے جن سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، بلکہ یہ غریب تھے اور عام فوجی تھے، جس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ یعنی انہوں نے کہا یہ مالدار نہیں ہے بلکہ ایک غریب ہے، اس لیے ہم اس سے زیادہ بادشاہت کا حق رکھتے ہیں۔ تو اس پر نبی نے کہا کہ یہ انتخاب یعنی ان کا چن لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ واللہ یوتی ملکہ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی عنایات سے نوازتے ہیں۔ وقالا اور کہا، لاہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک آیتا نشانی، ملکی ہی اس کی بادشاہی کی، یعنی طلوط علیہ السلام کی بادشاہی کی نشانی، ان یہ کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، تبوت فیہ اس میں، سکینتن سکینت ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقی وہ چیزیں، مما وہ جو تارکا چھوڑ دی، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیۃ نشانیاں ہیں، لاکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مومنین ایمان لانے والے۔ یہ وہ صندوق تھا جس کی طرف بنی اسرائیل تبرک کے لیے رجوع کرتے تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے جو کہ دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ صندوق فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا کر حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے کے سامنے رکھوا دیا، جس کو دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور ان کی بادشاہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی سمجھا اور اسے قبول کر لیا۔ یہاں پر سکینت سے مراد وہ خاص نصرت جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں پر ہی کرتے ہیں۔
فلما پاس جب فاصلہ نکلا تلوت بالجنودی لشکر کے ساتھ، کالا تو کہا تلوت علیہ السلام نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائے گا تم کو بنہرن نہر کے ساتھ، فمن پس جو شخص شاربہ پیے گا منہ اس سے، فلیسا پس نہیں ہوگا وہ منی مجھ سے، ومن لم یطعمہ اور جو کہ نہ پیے گا اس کو، فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہوگا، الا مگر من اقترف غرفتن جو کوئی ایک چلو لے بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشاربوا پس پیا انہوں نے منہ اس سے، الا مگر قلیلاً تھوڑے لوگ منہم ان میں سے۔ امیر کی اطاعت تو ہر حالت میں ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر جنگ میں یہ دوگنا ہو جاتی ہے، یعنی عام حالات میں بھی امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، البتہ جنگ میں دوگنا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جنگ کے سپاہیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس اور ہر مشکل کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کریں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، جو کوئی اس نہر سے نہیں پیے گا اس کا تعلق مجھ سے ہوگا، اور جو کوئی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو کوئی ایک چلو پی لے اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے جی بھر کر پانی پیا۔ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے۔ فلما پاس جب جاوازہ پار کیا اس کو، یہاں پر ہو سے مراد نہر ہے، یعنی جب پار کیا اس نہر کو ہوا طلوت علیہ السلام نے، والذین اور ان لوگوں نے، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہو ساتھ اس کے، قالو کہا انہوں نے، لا طاقت نہیں طاقت لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بی جلوتا جلوت کے ساتھ لڑنے کی، وجنودی اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ یعنی ان اہل ایمان نے ابتدا پر اپنی کم تعداد کی وجہ سے اس رائے کا اظہار کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، یہ جلوت اور اس کا لشکر تعداد میں زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جلوت جو تھا یہ دشمن قوم کا سربراہ تھا۔ قال الذین تو کہا ان لوگوں نے، یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کم من فیاتن کتنی ہی جماعتیں، قلیلاتن کم، غلبت وہ غلبہ پا گئی، فیاتن کثیرتن زیادہ بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب اہل ایمان نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جو اللہ پر زیادہ پختہ یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ کتنی ہی کم جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، اس لیے ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ فلما اور جب بارزو وہ آمنے سامنے ہوئے، لجلوتا جلوت کے، و جنودی اور اس کے لشکر کے، قالو تو کہا انہوں نے، یعنی ایمان والوں نے کہا، ربنا اے رب ہمارے، آفریق ڈال علینا ہم پر صبرن صبر، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کے قوم کے مقابلے میں۔ یعنی جب وہ لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو اہل ایمان والوں نے یہ دعا مانگی، فہزموہم پس ان کو شکست دی انہوں نے، یعنی مومنوں نے کافروں کو شکست دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقاتلا اور قتل کیا داؤد نے جلوتا جلوت کو، واتاہ اللہ اور دی اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر ہو سے مراد داؤد علیہ السلام ہے، یعنی دی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بادشاہی، والحکمت اور حکمت،
वअल्लमहु और सिखाई उसको वो चीज़ें मिम्मा यशाउ जो उसने चाही। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना तो उस वक़्त बादशाह थे और ना ही पैगंबर, बल्कि ये आम सिपाही की हैसियत से तलूत के लश्कर में शामिल थे। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जलूत को कत्ल किया, जिस पर मुसलमानों को फतह हासिल हुई। वलौला और अगर ना दाफुल्लाही दूर करता अल्लाह ताला अन्नास लोगों को, बाज़हुम इनके बास को भी बाजिन बास के साथ, ला फासादातिल अर्ज़ु तो ज़रूर फसाद बर्पा हो जाता ज़मीन में। वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फाज़िलिन बहुत बड़ा फजल करने वाला है अलल आलमीन जहान वालों पर। इसमें अल्लाह ताला की एक और सुन्नत का बयान है कि अल्लाह ताला इंसानों में से ही एक गिरोह के ज़रिए से दूसरे गिरोह को ख़त्म कर देता है। यानी अगर अल्लाह ताला एक गिरोह को ही ताकत पर ताकत दिए जाता तो ज़मीन पर फसाद बर्पा हो जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलका ये आयातुल्लाही अल्लाह की आयतें हैं, नतलूहा हम इसको पढ़ते हैं अलैका आप पर। यानी ये अल्लाह ताला की आयतें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इनको आप पर हक के साथ पढ़ते हैं। वइन्ना का और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिनल मुरसलीन पैगंबरों में से हैं। यानी इससे पहले आयत में जो वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, ए नबी आपने इन्हें ना तो किसी से सुना है और ना ही किसी किताब से पढ़े हैं, बल्कि ये वो गैब की चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला वही के ज़रिए आपको आगाह करते हैं। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यकीनन आपकी रिसालत की वाज़िह दलील है। यानी ये किताब, इस किताब के ज़रिए से लोगों को उन वाक़यात का पता चलता है जो कि ऐसे वाक़यात हैं जिनको अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।